آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں، امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کرائسس کے حالات میں ہے، مشکل حالات میں ہے اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مالی حالات بہت تنگ ہیں، جس کی بنیاد پر یہ پروگرام بنایا گیا ہے 14,000 اسپانسر۔ اس کے اندر آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے تاکہ آپ اپنی صدقات، خیرات، واجبات شرعیہ اس میں دیجیے اور چینل اپنے لیے بقا کی کیفیت وجود میں باقی رکھ سکے۔ لہذا اس پروگرام کا نام 14,000 اسپانسر ہے اور اس کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے۔ عراقی ٹائم رات میں 8 سے 10 بجے کے دوران، پاکستانی ٹائم رات میں 10 سے 12 بجے کے دوران، انڈیا کے ٹائم کے مطابق رات میں 10:30 سے 12:30 کے دوران، بنگلہ دیش کے ٹائم کے مطابق رات میں 11 بجے سے لے کر 1 بجے کے دوران۔ اس میں کال کیجئے، یہ 3 واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں، ان پر کال کیجئے۔ آپ کو اس میں سلام پیش کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے، آپ توسل بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اس پروگرام کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کال کریں، ساتھ میں اپنی ڈونیشن کا اعلان ضرور کیجئے تاکہ یہ چینل آپ لوگوں کی بہتر خدمت کر سکے۔ بہرحال اور بھی چینلز ہیں، یہ بھی ایک چینل ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس چینل میں آپ کا دیا ہوا رائے گاہ نہیں جا رہا تو ضرور اس میں دیجئے اور اس میں اپنی شرکت کیجئے تاکہ آپ لوگ اس میں شرکت کر کے اپنی محبتوں کا اظہار کر سکیں اور اس چینل کی پیش رفت میں اور اس چینل کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکیں۔ پیر کا دن ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن مولا کی مہمان نوازی میں رہے۔ 27 اپریل 2026 عیسوی، 9 ذوالقعدہ 1447 ہجری قمری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایام جو ہمارے ہاں چل رہے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت سے ایام ہیں، تو اس میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عزادار حسین بخاری صاحب انگلینڈ سے۔ السلام علیکم۔ جناب سید عزادار حسین بخاری صاحب انگلینڈ سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ جی مولا علی السلام مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں جناب، آپ کی دعائیں ہیں، کربلائے معلیٰ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں، مولا آپ کو بھی جلد کربلائے معلیٰ آنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اور آپ جس طریقے سے جانتے ہی ہیں ایام امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے یہ پروگراموں میں آپ کو دعوت دی جا رہی ہے تاکہ آپ اس میں مولا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اظہار کر سکیں۔ تو چاہوں گا کہ زیادہ وقت آپ کے پاس ہی رہے، تو اس مناسبت سے امام علی رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ اور کرامات کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واخیہ و وزیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین، اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں امام حسین ٹی وی چینل کا اور اس پروگرام 14,000 اسپانسرز کا کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو 8ویں تاجدار ولایت کا ظاہری طور پر اس دنیا میں آنا بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک ہو،
आपको भी बहुत बहुत मुबारक। दुआ जी खैर मुबारक। दुआ गो हूँ कि अपने एहसानात के बिना पर अपने बंदों के करीब तर रहने वाला अल्लाह, मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद को खल्क करके उसी वहदत का हिस्सेदार बनाने वाला अल्लाह आपको इस बरकत महफिल में, इस बरकत प्रोग्राम में हाजिरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। आज का दिन जिस सुल्तान से मंसूब है, आज की जो महफिल है, मैं कहाँ जिक्र कर सकता हूँ, बस कुछ चंद अल्फाज, और तमीद के लिए मुझे 2-3 मिनट चाहिए होंगे, बहुत आसान हो जाएगी गुफ्तगू। सूरह मरियम की एक आयत मेरे सामने है, जनाब ज़करिया की मांगी हुई दुआ अपनी बकाए नस्ल के लिए कि पालने वाले मुझे वारिस अता कर, जो मेरा वारिस भी हो और आले याकूब का, और सबसे बड़ी बात कि पालने वाले मेरे वारिस को रिज़ा वाला बना। सुभान अल्लाह। मेरे वारिस को रिज़ा वाला बना। अब जिस तरीके से सखी है, जैसे वफी है, माशाअल्लाह, ऐसे ही रज़ी है। सुभान अल्लाह। तो सामाइनी मोहतरम, कायनात में करोड़ों सखी हो सकते हैं, सखा कोई नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। करोड़ों वफी हो सकते हैं, वफा वाला कोई नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। और ज़करिया जैसा नबी या जैसे बेटे के लिए कह रहा है इसे रिज़ा वाला बना। सुभान तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि या रिज़ा वाला है, रिज़ा है। सुभान अल्लाह। या रिज़ा वाला है। अच्छा, यहाँ इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल के तवस्सुत से मैं एक मैसेज उम्मत मुसलमान को देना चाह रहा हूँ। रज़ा सरकार के दर का इतना सा नौकर होने की हैसियत से कि नबी रिज़ा नहीं बन सकते। सुभान अल्लाह। रिज़ा वाले तो बन सकते हैं, रिज़ा नहीं बन सकते। सुभान अल्लाह। तो आजकल के दौर का इंसान कैसे रिज़ा का मुकाबला कर सकता है? वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं गुफ्तगू को सरकार रज़ा के हवाले से, क्योंकि मेरे मौला को ये रकब मखलूक ने नहीं दिया। रज़ा ये किबरिया की तरफ से अता करता लगा। सुभान अल्लाह। मैं आज के इस दिन की खुशी में मोमिनीन को एक तोहफा दे रहा हूँ। मेरे अदाद की में रिज़ा की अगर अदद निकाले ना, तो रे के हैं 200, ज़ुवाद के हैं 800 और अलिफ का 1, तो ये हो गए 1001 अदद। लेकिन इसके पीछे जो हकीकत है वो बड़े बड़े सरदारान ने इल्म मार्फत को इस तक रसाई नहीं थी। और हजूर, आपको पता है बहुत सारे उलमाए हक्का ने, उलमाए दीन ने इस 1001 पे बहुत सारी कुतुब भी लिखी हैं। हजारों यक कलमा, हजारों यक नुक्ता, हजारों यक वजीफा, हजारों यक इसरार, इस तरह की लातात की लिखी है। और आम फहम में एक चीज बोली जाती है कि 1001 आमतौर पर सुनने में आता है कि फला बंदे के पास इस मसले पर 1001 दलीलें। ये इट्स लाइक यूनिवर्सल ट्रुथ, या फला प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 1001 हल है। लेकिन हकीकत समझ में नहीं आ सकी, और कहानी में ये राज खुला दुआए जोशन कबीर में। दुआए जोशन कबीर में अल्लाह के 1001 नाम है।
اور اللہ نے میرے مولا رضا علیہ السلام کو رضا کا لقب دے کر یہ بتایا ہے کہ جتنے نام جوشن کبیر میں میرے ہیں اتنے ناموں کا مظہر یہ اکیلا رضا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام اسماعیل اور مولا پاک کی زیارت کے جملے ہیں السلام علی شرط لا الہ الا اللہ. اسی مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کی جملے السلام علی شرط لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی شرط پر سلام. اور حدیث نشپور میں یہ فکرے موجود ہیں اور دو غریب علماء نے بیک وقت اس کو کوٹ کیا ہے جب سرکار رسالت مآب کی حدیث پاک پیش کی گئی وہاں پہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو میرے مولا نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں, ان میں ایک شرط میں رضا ہوں. سبحان اللہ. اچھا اس کو بھی اگر علم اعداد کی روشنی میں دیکھیے نا تو شین کے ہیں 300, رے کے ہیں 200 اور توئے کے 9. شرط کی اگر اعداد نکالیں تو یہ ہو گئے 509 509. اب حقیقت نہیں اور 9 اور 5 ہو گئے 14. تو گویا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ 14 لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں. سبحان اللہ. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ آپ علماء کو یقیناً بہت دقت کے ساتھ سنتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت پیارا بیان فرمایا آپ نے. اس موقع پر میں چاہوں گا کوئی منقبت یا اہل بیت امام رضا علیہ السلام سے متعلق کوئی اشعار اگر عنایت فرمائے تو بسم اللہ. جی بالکل نیا کلام جناب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سرکار رضا بادشاہ کو لکھنا, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ ان کی شان کے شایان نہیں لکھ سکتا, انسان لکھ سکتا ماشاءاللہ. تو میں نے شعر بشر لکھنے کی کوشش کی ہے. سبحان اللہ. وہ جناب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں عنایت. کہ کم کی معصومہ کے دل کی راحتیں مشہد میں ہیں. سبحان اللہ. کم کی معصومہ کے دل کی راحتیں مشہد میں ہیں. واہ. عرش اعظم تک پہنچتی سر حشد میں ہیں. واہ. کم کی آپ سلام علیکم. کم کی معصومہ کے دل کی راحتیں مشہد میں ہیں, عرش اعظم تک پہنچتی سرحدیں مشہد میں ہیں. اور آتے جاتے ہیں یہاں پر انبیاء حور و ملک. آتے جاتے ہیں یہاں پر انبیاء حور و ملک, جنت الفردوس کی سب رونقیں مشہد میں ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت الفردوس کی سب رونقیں مشہد میں ہیں. اور یثرب و کم ہو نجف میں تو شام میں, کربلا میں سامرا میں جنتیں مشہد میں ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور شعر بھیج رہا ہوں, وصول کیجیے گا کہ عرش اعظم کی بلندی جھک کے کرتی ہے سلام. واہ. عرش اعظم بلندی جھک کے کرتی ہے سلام. واہ. تاج تارے توس کی وہ رونقیں مشہد میں ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ جوانان جنا کے مالکوں کی آل ہیں. واہ. یہ جوانان جنا کے مالکوں کی آل ہیں. واہ.
تاکہ نانے خلد کی لمبی صفے مشہد میں ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آپ کہنے. جی آپ سلامت ہیں، آپ کی سماعتوں کو میرا سلام. اور شعر بھیج رہا ہوں، بہت قیمتی شعر ہے کہ وہ امیر دو جہاں مولا غریب دوس ہیں، واہ دونوں ہاتھوں یہ دولت مشہد میں ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے جناب. اور ہوتی ہے تقسیم جہاں پر رحمت پروردگار، واہ ہوتی ہے تقسیم جہاں پر واہ رحمت پروردگار، واہ مانگ لو آ کر بدلتی قسمت مشہد میں ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مانگ لو آ کر بدلتی قسمت مشہد میں ہے. واہ اور کعبہ اپنا قد بڑھانے آتا ہے کرنے طواف، واہ واہ کعبہ اپنا قد بڑھانے آتا ہے کرنے طواف، واہ سجدہ کرنے آتی رہتی آیت مشہد میں ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جی کعبہ اپنا قد بڑھانے آتا ہے کرنے طواف، واہ سجدہ کرنے آتی رہتی آیت مشہد میں ہے. واہ اور شعر بھیج رہا ہوں، بہت ہی قیمتی اور حاصل کلام شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ واہ سر ملاتے ہیں خدا کی حمد میں داؤد بھی، واہ سر ملاتے ہیں خدا کی واہ حمد میں داؤد بھی، واہ جس گھڑی ہر روز بجتی نوبت مشہد میں ہے. واہ 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 واہ، سبحان جس اللہ. گھڑی ہر روز بجتی نوبت مشہد میں ہے. واہ اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ ملتے رہتے ہیں نئے افکار مولا سے اسے، واہ ملتے رہتے ہیں نئے افکار مولا سے اسے، واہ کچھ دل عزادار کی بھی نسبت مشہد میں ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جی آپ سلامت رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں، خیر و عافیت سے رہیں. آخر میں امام رضا علیہ السلام کی ذات اقدس سے متعلقہ 1 منٹ کا کوئی پیغام دینا چاہیں تو بسم اللہ. جی سرکار کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ انگنت ایک ایسے سلسلے، کیونکہ یہ ہستیاں جو ہیں یہ انسانی عقل میں نہیں آ سکتی. بے شک تو ہمارے نزدیک قرآن اور تفسیر ائمہ ہے جو ہمیں اپنی مشعل راہ بنانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ایک محب محمد و آل محمد بنا کے ان کی دربار میں ان کی سامنے پیش کیا جائے. بے شک جو تعلیمات انہوں نے حکم دیا ہے اس کو ایکسپٹ کیا جائے، جس چیز سے منع فرمایا گیا ہے اس چیز سے تدارک کیا جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. یہ جوش بہت مودت، شکریہ. یہ جوش ولا شکریہ. یہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. انشاءاللہ جب موقع ملے گا آپ کو مختلف پروگرام میں دعوت دینے کا شرف حاصل کرتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے ولائے اہل بیت علیہ السلام، معرفت اہل بیت علیہ السلام کو زمانے میں عام فرماتے رہیں. مولا آپ کو دنیا اور آخرت میں قرب و جوار اہل بیت علیہ السلام عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو، عاقبت بالخیر ہو ہم سب کی. مولا آپ کو جلد کر بلانے کی ساتھ. اور آپ تمام کا بہت شکریہ، پوری ٹیم کا، پورے نیٹ ورک کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مدعو کیا ذکر پاک میں. اور یہ میری بڑی سعادت ہے کہ میں لائیو کربلا سے مولا کے اس چینل سے مومنین تک اپنا پیغام پہنچا رہا تھا. بہت شکریہ. آپ جی سلامت رہیں. آپ جی آپ سلامت رہیں، مولا کی امان میں رہیں، سدا سلامت رہیں. فی امان اللہ یا علی مدد. مولا کی امان میں رہیں، سلامت رہیں. امام علی رضا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 8ویں حجت. ہر شخص نے اپنی خواہش، اپنی چاہت اور اپنی منشا کے اعتبار سے چاہنے کی کوشش کی ہے اور اپنے لیے نسبتیں تلاش کی ہیں اہل بیت علیہ السلام کو چاہنے کے لیے. لیکن بہترین نسبت دین کی نسبت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی آل کی نسبت ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے ثامن الحجج ہونے کی نسبت ہے. کوئی چاہتا ہے اس نیت سے کہ وہ ہمارے قریب ہے ان کا روزہ،
کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے شہر میں ہے ان کا روضہ، کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہے ان کا روضہ، کوئی چاہتا ہے کہ وہ خراسان میں ہے اس وجہ سے ہمارے ہیں، اور کوئی چاہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ہاں آ کر مہمان نوازی کا موقع دیا اس لیے چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چاہت مولا کے لیے بڑھانے کے اسباب ہونے چاہیے، لیکن حقیقی جو ان کی چاہت ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی آل اور ان کی ذریت اور ان کے جانشین ہونے کی معرفت ہے جو ہم سب پر واجب ہے، اور وہ اللہ کی حجت ہیں، ہمارے اوپر حجت ہیں، اور ایسی حجت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صدقے سے تمام کائنات کو رزق عطا فرمایا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم ایمان کی دولت کو پاتے ہیں۔ بہرحال کربلائے معلیٰ میں آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کا یہ پروگرام، جس کا نام ہی 14,000 اسپانسر ہے، جس کا مقصد یہ اسپانسر، اب دیکھیں کسی کا نام جو رکھا جاتا ہے تو اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے کہ کس مناسبت سے ہے، کوئی بات ہے، کوئی سلسلہ ہے جس کے تحت اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اس کا 14,000 اسپانسر، اس پروگرام کا نام رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ چینل کو اسپانسر کی تلاش ہے۔ چینل کرائسس کے حالات میں ہے، چینل مالی تنگ دستیوں میں مبتلا ہے، چینل کے حالات تھوڑے تنگ ہیں، جس کی بنیاد پر یہ آپ لوگوں کی امداد کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی جتنے بھی دینی ادارے ہوتے ہیں وہ اکثر آپ کے خیرات اور صدقات اور آپ کے واجبات شرعیہ پر چلا کرتے ہیں، ان میں سے ایک چینل امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 بھی ہے۔ اگر آپ کو مناسب لگے کہ یہ خدمت دین کر رہا ہے تو اپنے واجبات یہاں بھی ادا کر سکتے ہیں آپ۔ تسنیم فاطمہ صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ میں تسنیم کر رہی ہوں کراچی پاکستان سے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی کال امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 اسپانسر میں کربلائے معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گونج رہی ہے۔ آپ اس پروگرام میں شریک ہیں۔ پروگرام کا ٹائم پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 10 سے 12 کے دوران ہے، 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں گونج رہی ہے۔ توسل کی گھڑیاں ہیں، کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنی طرف سے، اپنے پیاروں کی طرف سے سلام پیش کیجیے اور توسل فرمائیے۔ بسم اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائك، وعليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني بزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، یا مولا یا ابا عبداللہ، میں آپ کو مستجد ہوں، آپ کے جوان ابھی اکبر کا مولا، میری بچیوں کو دور پر مولا، میرے گھر والوں کی تمام پریشانی سے دور فرما دو، میرے والدین کی بارگاہ میں سفارش کر دیا ابا عبداللہ، میرے طالب کو آپ کو روزے کی زیارت کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو مولا، میرے بھائیوں کے رزق و روزگار سلامت رہے، ان کی زندگیاں سلامت رہی مولا، ہر مومن کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے ابا عبداللہ، ہمیں اپنے روزے کی زیارت نصیب کرے مولا، میری والدہ کی اس بات کو صحت اور عافیت کے ساتھ زندہ سلامت رکھے، میرے والدین کو، میرے والد ولایت امیر المومنین مولا، میرے بھائی کو ان کے رزق سلامت رہے، ان کے گھروں کو بہتر کی فاطمہ کو اپنے روزے کی زیارت نصیب کرے، بار بار ہمیں اپنے روزے کی زیارت نصیب کرے مولا، معرفت کے ساتھ اہل بیت کے عطا فرمائے، ہماری اولاد کو بھی پریشانی دور فرمائے۔ میں اپنے بیٹے سے کی حاضری کے لیے آپ سے التماس کرتی ہوں مولا، آپ کو آپ کی چھوٹی شہزادی میرے طالب کو آپ کو روزے کی زیارت نصیب ہو، مجھے اپنے روزے کی زیارت نصیب کریں دوبارہ مولا، اپنے اس کے امتحان تمام کی
سنا فرقان حاجات قبول پریشانی دور کرے، ایران کے مسلمین کی مدد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کو، لبنان رونے کے بعد ہمیں امام حسین کو ہم رونے والے میں شمار فرما، ہمارے گناہان کا بھی بخشے، ہماری حاجات کو توسل سے امام حسین کے توسل سے قبول فرما اپنی بارگاہ میں، اور میں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہن، اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں اور اپنی حاجات اور پریشانیوں کے جو مشکلات ہیں ان کے حل ہونے کے لیے اس پروگرام میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت کی خاطر اور اس چینل کے جو کرائسس کے حالات ہیں اس میں ڈونیشن کی طور پر کچھ اپنا حصہ ملاتے ہیں، تو کیا آپ بھی اپنا کچھ حصہ حسب توفیق ملانا چاہیں گی؟ جی ضرور، جزاک اللہ، مجھے آپ اپنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ضرور آپ سے ٹیلی فون آپریٹر کال رابطہ کر لیں گے، وہ آپ کو تمام طریقہ کار سمجھا دیں گے، اور اس نظر کو آپ چہاردہ معصومین علیہ السلام میں سے کس کے نام کرنا چاہیں گی تاکہ آپ کو مزید فضیلت اور ثواب حاصل ہو سکے؟ حضرت ابا عبداللہ اور حضرت ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں انشاءاللہ، حضرت فضل عباس اور حضرت حسین کی بارگاہ میں ہماری جانب سے جو بھی ہدیہ ہو اس کو قبول فرمائے مولا اپنی بارگاہ میں۔ الہی آمین۔ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائے، آپ کے مال و رزق میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر دینے سے آپ کے مال میں مزید اضافہ ہو، سلامت رہیں اور خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے۔ پروگرام کا ٹائم آپ نے نوٹ کر لیا ہے، پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12، 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، نیکسٹ ڈیز بھی آپ کال فرماتے رہیں، ہر شب میں یہ پروگرام ہوتا ہے، اور 14 مومنین کو کم از کم یہ نمبر شیئر فرمائیے گا تاکہ وہ بھی اس میں شریک ہو سکے اور اپنی محبتوں کا اظہار کر سکیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، جزاک اللہ، فی امان اللہ، مولا کی امان میں رہیں۔ ہم جس طریقے سے عرض کر رہے تھے کہ جتنے بھی یہ دینی ادارے ہیں، ظاہری بات ہے دین سے متعلقہ کام، اس میں مومنین جو معاونت فرماتے ہیں کافی طریقوں سے معاونت فرماتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو فی سبیل اللہ اپنی طرف سے خود ہی بغیر کسی چیز کو مینشن کی کہ بس یہ ہماری طرف سے ملا لیجیے، اس طرح حصہ ملا دیتے ہیں، یا کوئی ان کے اوپر واجبات شرعیہ ہوتے ہیں، جس طریقے سے خمس ہے تو خمس دے دیتے ہیں، مال امام علیہ السلام ہے، مال امام علیہ السلام سے بھی دے دیتے ہیں، اگر ادارہ اصلاحی ہو کہ اسے دیا جا سکے تو دے دیتے ہیں، یا پھر صدقات یا کوئی رد المظالم جس طریقے سے ہیں وہ بھی دیے جا سکتے ہیں، بشرطیہ کہ مراجع کی اجازت موجود ہوں، اور الحمدللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پاس یہ اجازت سارے موجود ہیں، مختلف مراجع کے علماء کے زیر نظر یہ چل رہا ہے پروگرام۔ اسی طریقے سے اپنے صدقات اور اپنے فطرہ یا زکوٰۃ وغیرہ بھی آپ لوگ اس پروگرام کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام ٹیلی ویژن کی مدد کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی نظر بھی دینا چاہیں تو نظر کی نیت سے بھی اس میں دے سکتے ہیں۔ ہاں، ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ضروری نہیں ہے کہ جتنا کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ نے صرف اسی چینل میں دے دینا ہے۔ اگر کچھ گھبرا جاتے ہیں سن کے کہ بھئی پتہ نہیں ایک ٹیلی ویژن ہے تو ٹیلی ویژن میں یقیناً بہت کچھ دینا پڑتا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ایک آپ چائے کا کپ، جس طریقے سے چائے کی پیالی یا روٹی کی ایک روٹی کی قیمت، آپ اس کے حساب سے بھی جو آپ کے اوپر یا آپ جو دینا چاہتے ہیں، کوئی اجبار نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے آپ کے اوپر، ایک روٹی کی قیمت کے حساب سے بھی آپ دے سکتے ہیں، وہ آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اور مدد کے اندر دیتے ہوئے شرمانا گھبرانا نہیں چاہیے کہ زیادہ ہے کم ہے، جو آپ کے اوپر آپ جتنا دے رہے ہیں آپ دے رہے ہیں، آپ لے نہیں رہے، اس عنوان سے آپ کو شرمانا گھبرانا نہیں چاہیے، اور اس میں آپ اپنا حصہ، اپنی محبتیں، اپنے حسب توفیق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ہے اتنا آپ ملا سکتے ہیں، چاہے وہ ایک چائے کی پیالی کی قیمت ہو، مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ چائے کا کپ مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو ڈنر سیٹ یا کسی سے ماربل سیٹ آپ لے کے اس کی قیمت، جو چائے پیتے ہیں اس کی قیمت کے حساب سے بھی آپ وہ بھی دے سکتے ہیں کہ کتنے کا ایک کپ آپ کے علاقے میں چل رہا ہے، اس حساب سے آپ دے سکتے ہیں، یا آپ ایک روٹی کی
कीमत भी दे सकते हैं। अगर आप मज़ीद बढ़ा के दे सकते हैं तो वो आपके इख्तियार में है। हम चाहते ये हैं कि आपका हिस्सा कुछ ना कुछ इसमें शामिल हो जाए और आप इस सवाब में शामिल हो जाएं। इस उन्वान से हम आपको इसमें मदऊ करते हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम में मोमिन सलाम भी पेश करते हैं, मौला को ज़ियारत भी तिलावत करते हैं, तवस्सुल भी करते हैं, और कोई एक मरतबा दे सकता है तो काफ़ी है। अगर आप मंथली देना चाहते हैं और आपकी इस्तात है तो आप दे सकते हैं। बहरहाल जो नहीं दे सकते वो फ़कत नीयत कर लें, फ़कत नीयत कर लें कि हम देंगे, जब हो जाए जब दे दें, कोई मसला कोई नहीं है। ना हो सके तो वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब आपको फराखी नहीं है तो आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने हस्ब तौफीक दे सकते हैं। बहरहाल ये दीन के सिलसिले हैं, चलते रहेंगे। आज हमारे हाथ से कल किसी और के हाथ से चलते रहेंगे, और आज ये चैनल है, कोई कल कोई और चैनल होगा और ये भी चलते रहेंगे। देखें, किसी की सबब से, किसी की वजह से अल्लाह का दीन नहीं रुका। देखें, अल्लाह के दीन को अल्लाह ने बढ़ाना था तो 1,24,000 अंबिया भेजे। जिसके ज़िम्मे जितनी ड्यूटी थी उसने उतनी अंजाम दी, उसके बाद चले गए। उनका वक्त महदूद था, मुहद्दद था, एक मुअय्यन वक्त था, उसके अंदर उन्होंने काम करना था, चले गए। और इसी एतबार से हमारी भी एक ड्यूटी है, हम कर रहे हैं। नेकी समझे तो उसमें आप शरीक हो जाएं, जहाँ पे आपका दिल मुतमईन हो उस नेकी में आप शरीक हो जाएं, हस्ब तौफीक शरीक हो। ज़रूरी नहीं, देखें मसलन आप किसी मजलिस में जाना चाहते हैं, किसी शब में कोई मुनासबत है, मसलन ये इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की आमद की मुनासबत आ रही है, आपके शहर के अंदर मजालिस हैं काफ़ी सारी, मुख्तलिफ़ औकात में हैं, तो आपको जहाँ पे ज़्यादा जी चाहेगा एक तो वहाँ पर जाएंगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा सहूलत होगी वहाँ पे जाएंगे। मगर कई मरतबा ऐसा होता है आप हर जगह पर शरीक होके सवाब हासिल करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा देर कहीं बैठेंगे तो दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो ज़ाहिरी बात है, थोड़ा थोड़ा सा आप शिरकत करते रहेंगे और जाते रहेंगे। और अगर आपके पास इतना हौसला नहीं है, इतना वक्त नहीं है, या इतनी सहूलत नहीं है, माली एतबार से भी हो सकती है, सवारी के एतबार से भी हो सकती है, वक्त के एतबार से भी हो सकती है कि हो सकता है आपकी कल ड्यूटी हो, आप शब में इतनी जगहों पर ना जा सकते हो, तो एक जगह भी बहरहाल जितना हो सके कर लेना चाहिए इंसान को। और नेकी करने में ताख़ीर ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, इससे नेकी में ताख़ीर करने से इंसान का दिल बदल भी सकता है। इसलिए कहा कि जब नेकी का इरादा कर लो तो कोशिश करें आप जल्दी से अंजाम दे लें। हम जिस मकाम पर मौजूद हैं ये मकाम करबला मोहल्ला है, बाबुल किबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मौजूद हैं हम, और यहाँ पर बैठकर हम आप सबको दावत दे रहे हैं। और इस पर यहाँ पर मौजूद होना आपकी दुआओं के सबब से, और शायद हम आपके लिए दुआएं करते हैं जो आपकी दुआओं के सबब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा आपके लिए ढेर सारी दुआएं करते हैं। सवार वज़ीर अली साहब हमारे साथ जैकब आबाद से शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मौला आपको सलामत रखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी कॉल करबलाई मोहल्ला में मिली हुई है, और आपको मालूम है इसका वक्त पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान होता है। 2 घंटे का प्रोग्राम है। इसके 3 व्हाट्सएप नंबर हैं। माशाल्लाह आप मुस्तकिल कॉलर हैं, चैनल के डोनेटर भी हैं आप, और इंशाल्लाह और 14 मोमिनीन को भी ये व्हाट्सएप नंबर आप शेयर फरमाएंगे ताकि और मोमिन भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें, मौला से तवस्सुल कर सकें। अब आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह की तरफ रुख करें, खड़े हो जाएं, दिल पे हाथ रख लें, नज़रें झुका के अपने मौला पर सलाम भेजें और मौला से अपनी दुआएं तलब करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या औलाद हुसैन, अस्सलामु अलैका या अहबाब हुसैन, अस्सलामु अलैका या फज़लुल्लाह, अस्सलामु अलैका जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैका जमीअ शुहदा करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या मौला करीम करबला नवाब करबला, आपको वास्ता है बेहद सैयद
फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा का मेरे मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके मौला हमारी दुआएं तेरी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। एक करीम करबला मेरे मौला, आज डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में एक अचानक बहुत बड़ी आंधी आई है जिसके जब्त में आके एक हमारे मौला के बहुत प्यारे अज़ादार, पहले वो मरहूम हो चुके हैं, मोहतरम जनाब रियाज हुसैन सुरैयो साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उस मरहूम के छोटे दो बच्चे थे, एक अज़ादार मज़लूम करबला 18 से 19 साल का बच्चा है हसनैन अहमद, उसके ऊपर अभी दीवार गिरी है, वो बच्चा शहीद हो गया है। मेरे मौला उस बच्चे के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं और तमाम मोमिनीन से गुजारिश करते हैं कि उसके लिए नमाज वहशत, उसकी बख्शिश के लिए जो दुआ करें। एक मौला का सच्चा अज़ादार, मौला का मातमदार, जिसके बाप ने डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में मदरसा अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए 8000 स्क्वायर फुट जमीन दी थी, जो आज से 30 साल से वो मदरसा चल रहा है। एक मजहबी घराने के उनका एक भाई जो है वो कुम में मौलाना है, मौलाना इमदाद हुसैन सुरैयो साहब, खुदा इस मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, इस मोमिन को मौला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, इसके लिए दुआगो हैं। और मौला उन दोस्तान के लिए दुआगो कि जिन्होंने इज्तिमा से दुआ के लिए कहा है। आज से कुछ दिन पहले मैं आपके टेलीविजन नेटवर्क पर दुआ मांगी थी कि मीर एजाज हुसैन खान जखरानी मिनिस्टर के बेटे बहुत अलील हैं, जैद खान जखरानी, जो कि कल रात को बारगाह खुदाबंदी मुताल में हकीकी मालिक से जाके मिले हैं। उस मरहूम की दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआगो हैं कि मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सबके उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, ये दुख सहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका मेरे मौला उन दोस्तान के लिए दुआगो हूं कि जिन्होंने काफी दिनों से बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि जवार साहब ये बताएं क्या इस साल हम करबला जा सकेंगे। तो मेरा यही जवाब होता है कि जनाब अबा फजल लब्बा और अलमदार जब लिस्ट बनाएंगे तो जरूर आपका भी नाम होगा। और करीम करबला बाबुल हवाइज मौला अब्बास के भाई का सदका हम जनाब अली अकबर की जागीर भी देखेंगे और मौला हुसैन की चौखट पर सलाम भी करेंगे, सजदा भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के रोजे की भी ज़ियारत होगी। तो मौला वो जितने मोमिन बीमार मुझ समेत जितने परेशान हाल हैं, मौला उन तमाम दोस्तान की परेशानी दूर करते हुए उन तमाम दोस्तान को करबला अल्लाह की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए, सआदत अता फरमाए। आप करीम हैं, करीम इब्ने करीम हैं, सरदार है मेरे मौला। मौला हुसैन आपकी फकत निगाह करम की जरूरत है, आपके लुत्फ की जरूरत है, आपके फजल की जरूरत है। मेरे मौला उन बे औलादियों जोड़ों की दुआ हूँ कि जिनको औलाद नहीं है, मेरे मौला जिनको औलाद आपने दी है उनको खैर व आफियत से मौला खैर व आफियत अपने मंजिल पे पहुंच। मेरे बेटे वसीम अली को करम किया है मौला हुसैन आपने, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बच्चों को खैर से 4 महीने हो गए। उम्मीद से मौला बख्शिश का जो भी नसीब होने दें, वकासली को इनायत फरमाए, मासूमा सुकैना को इनायत अता फरमाए। मेरे मौला किन किन की दुआएं लूं, ये पूरा अहले मोहल्ला, ये अहले शहर, ये पूरा मुल्क पाकिस्तान, बल्कि मैं यूं कहूं कि मैं दुनिया के लिए यही दुआ करता हूँ, ए करीम करबला, ए नवाब करबला, ए सरदार करबला, आपकी झोली माँ से बड़ी ठंडी झोली है मेरे मौला। आपकी झोली से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, कोई पीछे नहीं मुड़ा। मौला आपको वास्ता है बाबुल हवाइज के कटे बाजुओं का मेरे मौला, आपको वास्ता है अपनी बहन सैयदा बीबी ज़ैनब आलिया की चादर का मेरे मौला। दुनिया भर में रहम व करम फरमाइए, बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, हमारे शहर जैकबाबाद के ऊपर मौला, हमारे अहले मोहल्ला के ऊपर, और मौला मुझ गुनाहगार के ऊपर अपना लुत्फ और फजल कीजिए। और इमाम हुसैन आलमी नेटवर्क टेलीविजन के लिए मौला दुआगो हूँ कि मौला इनको और तरक्की और कामरानी अता फरमाए। आगा सैयद खादिम हुसैन शाह, सैयद यासिर शाह, सादात गैर सादात जितने दोस्तान इसमें काम कर रहे हैं, ये सफीरान हुसैन है मेरे मौला। ये हमारी आवाजें आपके कदमों तक पहुंचाते हैं, इनका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। मौला इन्हें कोई गम न दीजिए, गम में शब्बीर के सिवा। मौला इस चैनल को जिंदगी रात चौगनी अता फरमाइए मौला, और इनको तरक्की अता फरमाइए। और दुनिया भर में जितनी भी लोग मुझ गुनाहगार हमारे वजीर अली मशहदी की आवाज सुन रहे हैं, उनकी बारगाह में यही गुजारिश है कि ताजील इमाम ज़माना, ज़हूर इमाम ज़माना के लिए एक मरतबा बुलंदतर सलवात, और बिलखुसूस इस चैनल के और मजीद तरक्की के लिए, हिंदुस्तान की सेहत और सलामती के लिए एक मरतबा बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजह। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं। और ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिले शिरकत फरमाते रहिएगा।
اور دوستان کو بھی نمبر شیئر فرماتے رہیے گا. سلامت رہیں, مولا کی امان میں رہیں. اذان آیہ تطہیر زینب, اذان آیہ تطہیر زینب, شجیع فخر قلعہ گیر زینب, الٹ دی شام کی ترکیب ساری, پلٹ دی رات کی تقدیر زینب, رخ باطل کو کالا کر رہی ہے علی کی بولتی تصویر زینب, رہی مقتل سے زندہ تک مسلسل فدائے پرچم شبیر زینب. مہناز صاحبہ گجرات سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. یا علی مدد, یا علیہ السلام. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہن, امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز کربلائے محلہ امام حسین علیہ السلام کے شہر میں گونج رہی ہے. پروگرام کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے انڈین ٹائم کے مطابق. رات میں 10:30 سے 12:30 کے دوران ہر شب میں جمعے کی شام کے علاوہ لائیو پروگرام ہوتا ہے. آپ کی آواز کربلا میں گونج رہی ہے. ماشاءاللہ آپ ہماری مستقل کالر اور چینل کی ڈونیٹر ہیں. اور 14 مومنین کو بھی یہ واٹس ایپ نمبر شیئر کیجئے گا. اب آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں ہے. کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیے, دل پہ ہاتھ رکھیں, نظریں جھکا کے اپنے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کیجئے. بسم اللہ. جی دے رہے ہیں قبلہ, بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ابن امیر المومنین سید النساء العالمین, السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, السلام علیکم یا سیدی یا مولاي سیدی یا باب الحوائج, السلام علیکم یا السلام علیہ, السلام علیکم یا رضا زینب السلام علیہ, السلام علیکم یا غازی الحمد حسین یا باب حسین غاشق وغیر بین وجود حسین شکر بحق یا فکر. اللہم کل ولی سید ابن الحسن صلوات اللہ علیہ فی حدیث کل سادن ولی حق وقائد وناصر ودلیل لنا حتی تسکن ورزقت ودمت توفیق یا مولاي آمد امام رضا علیہ السلام زامن حضرت رضا علیہ السلام کے ظہور پر نور کے ایام سکھا رہے ہیں. مولا مسیح عطا فرما میرے مولا, اور مجھے بہترین ناصر لانے کا قبول فرما میرے مولا. بہت بہت مبارکباد میرے مولا, قبول فرما لیجیے. الہی مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں, صحت دیں, تندرستی دیں, آپ کے گھر کی جو پریشانیاں دور ہو جائیں, بال بچوں کو صحت و عافیت نصیب ہو جائے, مرحومین کی مغفرت ہو جائے. مولا پر رحمت برکت نازل فرمائیں. بہت شکریہ. زہرا صاحبہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز کربلائے محلہ میں گونج رہی ہے. آپ مستقل کی ماشاءاللہ کالر ہیں, چینل کی سپانسر بھی ہیں. کربلا کی طرف رخ کریں, دل پہ ہاتھ رکھیں, نظریں جھکا کے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور اپنا توسل بھی کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین, السلام علیکم یا اولاد الحسین, السلام علیکم یا صحاب الحسین, السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم. اے مولا حسین بادشاہ, آپ کو مولا عباس علمدار کو سلام پیش کرتی ہوں, اور آپ کے وسیلے سے 5/14/72 کے وسیلے سے, بی بی کم کے وسیلے سے, امام رضا کی ولادت کے ایام کے وسیلے سے میں اللہ پاک کی پاک اقدس میں امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہستیوں کے صدقے میں, پاک ہستیوں کے تفیغ میں امام زمانہ کے ظہور میں آسانیاں پیدا فرمائے, اور امام زمانہ کے ظہور میں آسانیاں پیدا فرمائے. آپ
سب کے پاک وسیلوں سے ہی ہماری مشکلیں حل فرمائے. پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق عیا ہو جائے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے دشمن کو جلد سزا دی جائے. اور مولا بی زہرا کا حق جو نہیں جانتے، اے میرے اللہ میری دعا ہے حسین عباس کے وسیلے سے جتنے مسلمان بی زہرا کا حق نہیں جانتے، وہ بے خبر ہیں کہ بی زہرا کے ساتھ کیا ہوا تھا. اللہ سب کو بی زہرا کا حق جاننے کی توفیق عطا فرما اور سب کو بی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور میرے اللہ پاک مولا حسین مولا عباس کے وسیلے سے ہمیں بھی اذن عطا فرمائیے. اے مولا عباس علمدار، ہم بھی کربلا آنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اپنی زائرین میں شمار فرمائیے. ہم بھی اربین کرنا چاہتے ہیں، مولا ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی آ کے آپ کے سلام کریں، ہم بھی جنت دیکھیں، زندگی میں جنت دیکھیں. مولا ہمیں بھی اس قابل فرمائیے، تمام مقدس مقامات کی زمین نصیب فرمائے. اور میرے مولا جتنے بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں، مولا اتنے بے بس ہیں، میں روز دیکھتی ہوں. اے حسین آپ تو فطرت کو شفا دینے والے ہیں. اے بادشاہ حسین جتنے بیمار ہیں، آپ کو واسطہ، آپ کو اپنی ماں زہرا کے شکستہ پہلو کا، آپ کو واسطہ بی بی زینب کی بے اسیری کا، آپ کو واسطہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کی قید کا، جو 14 سال قید میں رہے انہوں نے آسمان کا رنگ نہ دیکھا. آپ کو واسطہ امام موسیٰ کاظم کی 18 رتین بیٹیوں کا 14 سال امام موسیٰ کاظم کا انتظار کرتے رہے. آپ کو واسطہ بی بی سکینہ کی یتیمی کا. اے مولا حسین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے. نجف عباس کو شفا دے دے، بیر ولی کو شفا دے دے، شمشاد اختر کو شفا دے دے. مولا جتنے بیمار ہیں بس سب کو شفا دے دے. فطرت کو شفا دینے والے حسین، اے بادشاہ شہنشاہ حسین، اے کریم کربلا حسین، سب کو شفا دے دے. اے مولا آپ تو کن کے مالک ہیں اور بے شک آپ سب کو دیتے. مولا آپ کی اتنی آسانات ہیں نا ہم سب پہ، بہت آسان ہے. اے میرے بادشاہ آپ تو کن کے مالک ہیں. اے بادشاہ حسین سب کو شفا دے دے. بے روزگار کو رزق دے دے. مولا بے گھر کو گھر دے دے. بے اولاد کو بھی غباب کی خالی جھولی کا واسطہ. مولا جتنی مائیں بچوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، مولا سسرال والے رکھتے نہیں، مولا سب کو اولاد دے دے. مولا جس کو جو چاہیے، مولا حسین جس کو جو چاہیے آپ سب کو عطا کر دے. سب کی شرعی حاجات پوری فرما دے اور کسی کے صدقے مولا میری بھی پوری فرما دے. اے مولا حسین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری شکر کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. سب سے پہلا شکر مولا آپ کی ولایت، آپ کی محبت رکھتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتی ہوں. اور میرے مولا حسین بادشاہ میں آپ کی ہر نعمت کا، اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں. اپنے سمیت اپنے اہل خانہ سمیت مولا حسین مجھے میرے ہر گناہ کی معافی دے دیجیے. اے مولا حسین جو میرے گناہ میری دعا آپ کی بارگاہ میں نہیں آنے دیتے، اے میرے مولا حسین جو میرے گناہ میری رحمت آپ کی رحمت میرے تک نہیں آنے دیتے، میرے وہ گناہ میری والدین کے، میرے بہن بھائیوں کے، اہل خانہ کے، سوار کے، وہ گناہ معاف فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بے شک مولا حسین میرے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں. اے بے شک مولا میں صرف دعا رکھتی ہوں، میں بے بس ہوں تیری بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامت رہیں، مولا آپ کی مشکلات حل فرمائے، مال و رزق میں اضافہ فرمائے، صحت دیں، تندرستی دیں، جو آپ کے گھر کی پریشانی ہے مولا دور فرمائیے. آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملے مولا کی بارگاہ میں توسل کے لیے اس پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں، شرکت فرما سکتے ہیں. سلامت رہیں، آباد رہیں. مومنین آپ جانتے ہی ہیں یہ پروگرام جس کا نام 14,000 سپانسر ہے، نام سے ہی واضح ہے. سپانسر کس لیے، سپانسر کس چیز کے لیے سپانسر؟ ظاہری بات ہے چینل کرائسس کے حالات میں ہے، مالی مشکلات کے حالات میں ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے جتنے بھی مذہبی ادارے ہوتے ہیں مومن کے تعاون سے ہی چلا کرتے ہیں. اس میں آپ اپنا حصہ جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکے ملا سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ چینل کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے تو اس میں ضرور دیجیے. اگر آپ کو مناسب نہ لگے تو بے شک نہ دیجیے، یہ آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ہے، لیکن یہ چینل اہل بیت علیہ السلام سے آپ کو وصل کرتا ہے. جی اطرت فاطمہ جعفری صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکم. جی
वालेकुम सलाम या अली आपको, मदद। आप भी हमारी तरफ से भी सलाम आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी कॉल करबला मौला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में गूंज रही है। प्रोग्राम का दौरानिया 2 घंटे है पाकिस्तानी टाइम, रात 10 से 12 के दौरान प्रोग्राम लाइव होता है। माशाल्लाह आप हमारी मुस्तकिल कॉलर हैं और चैनल की डोनेटर भी हैं। करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तिलावत करें और तवस्सुल कीजिए। बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, ये जो आपने बोला ये मुझे वॉइस मैसेज भी कर दीजिएगा ताकि मैं लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या हूँ करबला की। ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं मौला को सलाम करती हूँ और मौला को मेरा सलाम कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बिन्ते फातिमा ज़हरा सय्यद निसाइल आलमीन। और मौला को मेरा सलाम कहिएगा और बोलिएगा कि बस जो भी मेरी मुश्किलात परेशानी है हल हो जाएं और करबला की भी ज़ियारत हमें नसीब हो और हालात भी सही हो जाएं, रोज़े जल्द से जल्द सारे खुल जाएं। और बोलिएगा जो भी हमारी दुआएं हैं मौला हमारी सुन ले और हमारे लिए भी कुछ अच्छा हक में हमारे लिए भी रास्ता निकाल दे। और हम आपके लिए भी दुआ करते हैं, या अल्लाह 14 मासूमीन के सदक़े पंजतन पाक शुहदाए करबला के सदक़े मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में बीमार करबला के सदक़े में मौला आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, आपको अपने मकासद में कामयाब करे, आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुशियाँ दे। और भाई आपने इतना बड़ा अज़म मेरे लिए तो मुझे वॉइस मैसेज तो आप कर दीजिएगा जो आपने मुझे वहाँ का आपको बनाया सलामत रखें। ये आपका अपना प्रोग्राम है। ये व्हाट्सएप नंबर और चैनल का नाम, प्रोग्राम का वक्त मोमिनीन को आप खुद बता दीजिएगा। इंशाल्लाह राब्ते में नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। मौला आपको सलामत रखें। और जी आपने जो मुझे व्हाट्सएप पे बनाया है ना वो मुझे वॉइस मैसेज कर दें इंशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखें। आपने करबला का क्या बनाया है ताकि मैं लोगों को बताऊंगी ना। चलो मौला सही है भाई, अल्लाह मियां आपको जिंदगी दे, सेहत दे और ऐसी तरक्की दे कि ये ऐसे ही कामयाब रहे मौला के सदक़े में। चले भाई, आपकी जो भी मुश्किलात है 14 के सदक़े में आपकी मुश्किलात को हल कर दे। और भाई वॉइस मैसेज पे मुझे बताया। मौला सलामत रखें। आपको बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें। हबीबा हुसैन साहिबा ओंटारियो कनाडा से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली मदद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ करबला मौला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहर में गूंज रही है आपकी आवाज़। माशाल्लाह आप हमारी मुस्तकिल कॉलर हैं, चैनल की स्पॉन्सर भी हैं। और माशाल्लाह से प्रोग्राम का टाइम आपको मालूम है, पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12, इंडियन टाइम रात 10:30 से 12:30 के दौरान 2 घंटे का प्रोग्राम है। हमारी ख्वाहिश होगी और 14 मोमिनीन को भी ये वक्त और चैनल का व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर फरमाइएगा। अब आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में है। करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। अपनी तरफ से, अपने प्यारों की तरफ से तवस्सुल फरमाइए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका अल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत फी कुल्लि साअत वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फरज। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फरज। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फरज। अस्सलाम अलैकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलाम अलैकुम इब्न रसूल अल्लाह। अस्सलाम अलैकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन। अस्सलाम अलैकुम इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्लाह हुसैन। मेरे मौला मेरे आका चारदन और मुक़द्दस के सदक़े सब लोगों की हाजत को बराबर करे, सब लोगों की मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर दे, सब बीमारों को बाक़ाबिदीन बीमार सेहत कामिल अता करे, मेरे बच्चों की हाजत को बराबर करे, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को इज़्न ज़ियारत अता करे। मौला भाई साहब आप सब लोगों को अजर दे, खैर दुनिया व आखिरत अता करे। बहुत शुक्रिया और इल्तमास दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपको सलामत रखें, आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, जल्द करबला मौला आने का शरफ अता फरमाएं। मौला के साथ हमेशा मुतवस्सिल रहने के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम को याद रखें।
मौला सलामत रखें। और इंशाल्लाह जिस तरीके से आप जानते ही हैं ये प्रोग्राम 2 घंटे का होता है और इंशाल्लाह ये 2 घंटे का प्रोग्राम जारी व सारी है। बंदा हकीर का दौरानिया जो इसमें गुफ्तगू का था, अहले बैत अलैहिस्सलाम से वसल करने का यहाँ तक था। और मेरे बाद आप सबकी खिदमत में हमारे मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त महाब जनाब अल्लामा सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आप सबको यहाँ पर आकर अहले बैत अलैहिस्सलाम से वसल करेंगे और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ गुफ्त शनीद फरमाएंगे। यकीनन आप मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं। फ़कत निस्बत हमारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करबला से इस उन्वान से आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, चैनल को देखते हैं, वरना कई नाम ऐसे हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत नहीं तो इंसान मुंह उठाकर भी नहीं देखता। बहरहाल ये चैनल आप सबकी मोहब्बतों का मुतकाज़ी है इस उन्वान से कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को आम करता है। तो लिहाजा मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर के पार्ट 2 में हाज़िर खिदमत है और पहले पार्ट में जैसे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे आली जनाब अल्लामा सैयद जावेदुल हसन रिज़वी साहब क़िबला आपसे मुखातिब थे और बड़ी ही शाइस्ता अंदाज में और अच्छे अंदाज में सलाम तिलावत आ रहे थे और साथ साथ में आप मोमिनीन का कॉपरेट भी शामिल हाल था, बहुत अच्छा था। और
پروگرام کے حوالے سے یقیناً یہ خوشائن بات ہے کہ ابتدائے ماہ رجب المرجب سے جب یہ سلسلہ جاری ہوا اور شعبان، شوال اور پھر شوال سے ذیقعد یہاں تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا، اور حضرت امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ کم علیہ السلام اس پورے عشرے میں بھی یہ سلسلہ ہم نے جاری رکھا، اور البتہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ کہ مومنین کرام نے بھی جو اہل سخن تھے ان کو دعوت کیا گیا، اور خوبصورت انداز میں انہوں نے فضائل حضرت امام رضا علیہ السلام اور فضائل حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ تلاوت فرمائے، اور بہت سارے بحوث ہے، بہت ساری چیزیں گفتگو کی جا سکتی ہے اس عنوان سے، مخصوصاً حضرت امام رضا علیہ السلام، چونکہ ظاہر ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام منصوص و منصوب من اللہ امام ہے، اور جو امام ہوا کرتے ہیں یقیناً وہ فضائل میں، کمالات میں ان کی کوئی مثل نہیں ہوتی، کوئی نظیر نہیں ہوتی، کوئی ان کی طرح نہیں ہو سکتا، یعنی لیس لہ نظیر ولا لہ مثیل، یعنی نہ ان کی کوئی جو ہے کوئی اس کا یہ کہا جا سکتا ہے یہ فلاں شخص جو ہے یہ ان کی طرح ہے، یہ کہنا غلط ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ اس امام کی طرح ہے، یہ کہنا بھی سراسر غلط ہے۔ لیس لہ نظیر ولا لہ مثیل، نہ اس کی کوئی نظیر ہے اور نہ ہی کوئی مثیل ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا قول ہے، یہ قول جو ہے وہ حضرت امام رضا علیہ السلام، اصول کافی کی روایت ہے، اصح ترین روایات میں، تو پس اس چیز کی طرف غور فرمائیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی زمانے کا کوئی بہادر ہو اس کو آپ کہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کئی تشبیہ دے دیں، یہ علی الزمان ہے، غلط ہے، یہ چیز کفر ہے، بلکہ بعض روایت میں شرک ہے، حتیٰ اوصاف الہیہ میں شرک کے برابر ہے، یا خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ کہہ دے یہ فلاں شخص جو ہے وہ سید شہداء علیہ السلام کی طرح ہے، یہ جملات کلہم غلط ہے، اور اس کی کہیں طریقے سے بھی مذہب تشیع میں توجیہ نہیں کی جا سکتی، چونکہ جو امام ہے وہ حجت الہی، وہ وحید ہے، فرید ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے فرمایا کہ میں وحید و فرید ہوں، تو ٹھیک ہے، ایک طرف سے ہم جب یاد کرتے ہیں تو گریہ بھی کرتے ہیں کہ چونکہ وہ اکیلے رہ چکے ہیں، لیکن ایک عنوان سے اگر فضائل کے باب میں دیکھیں تو واقعاً وہ وحید و فرید ہے، اس کی طرح کوئی نہیں، یعنی خلائق میں اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی اس کی طرح تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ تو جو امام ہے فرمایا ان الامامۃ زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، یہ اوصاف امامت ہے۔ فرمایا کہ جو امام ہوتا ہے وہ زمام ہوتا ہے، زمام دین ہوتا ہے، دین اس کے اوپر موقوف ہے، اور فرمایا کہ وہ مسلمانوں کا نظام ہوتا ہے۔ نظام سے مراد یہ ہے کہ جو احکام اسلام کے اندر ہیں وہ ان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ صلاح الدنیا ہوتا ہے اور مومنین کے لیے عزت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ امامت ہے، یہ امامت ہے۔ اور پھر جب باب بشریت میں کہا تو فرمایا کہ الامام شقیق، فرمایا کہ امام جو ہے وہ اخ شقیق، الامام اخ شقیق و اب شفیق، امام جو ہوتا ہے اگر مہربانی میں دیکھا جائے تو آپ کا رشتہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کے اوپر رحم کی نگاہ رکھتا ہے، یا ایک مہربان باپ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو باقی جو بچے اس کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کا سارا جو ان کا پورا بھروسہ جو ہے وہ اپنے والد کے اوپر ہے،
اور وہ ان کو بڑی احترام کے ساتھ کھلاتا پلاتا ہے، بڑی مہربانی کے ساتھ۔ فرمایا امام کی مثال یہ ہے، سبحان اللہ، فرمایا یا تو اس کو بڑے بھائی کی طرح رکھ لو جو اپنے چھوٹے بھائیوں کے اوپر شفیق ہوتا ہے، شقیق یعنی اخن شقیق و ابن شفیق، یا اس والد کے مانند کہ جو مہربان باپ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ امام کا درجہ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا ہم آپ سے غافل نہیں ہوتے۔ امام صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے فرمایا ہم آپ کو فراموش نہیں کرتے، ہم کبھی آپ سے غفلت نہیں کرتے۔ اگر ہم آپ کو فراموش کر جائے تو جو تم لوگوں کے دشمن ہے یہ آپ کو ایسے چھوڑ دیں گے، یہ آپ لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے، آپ کا کچھ نہیں بچے گا اگر ہم آپ کو چھوڑ دیں۔ تو امام نے فرمایا کہ ہماری نظر دقت ہے تم لوگوں کے اوپر، نظر دقت ہے، یعنی ہم ہمیشہ آپ کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اور آپ ہماری نظر اور آپ کا تذکرہ فرماتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی جس طریقے سے انسان یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کا جیسے تذکرہ کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، امام نے فرمایا ہم اس طریقے سے آپ لوگوں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا آپ لوگوں کے اوپر تذکرہ، ہم تذکرہ کرتے ہیں فلاں شخص کہاں ہے، کیا کر رہا ہے اور اس کے کیا حالات ہیں، یہ ہم سے مخفی نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو بہرحال اس عنوان سے بعض روایات میں اس طریقے سے ہیں کہ امام ہمیشہ اپنے شیعوں کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حتیٰ اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنا زندگی کا جو ہمارا نظام ہے وہ ہمارے امام کے سامنے ہے۔ تو یہ بہرحال بحث امامت ہے، اور بحث امامت کے تسلط کے عنوان سے اگر خطبہ شکشکیہ کے اس جملوں کو دیکھا جائے، امام حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام اگر امام کے حکم کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ شاید ہو سکتا ہے جو بعض ظاہرین کرام فرماتے ہیں نا کہ ہم کربلا نہیں جاتے چونکہ اذن امام نہیں ہے، مثلا فلاں شخص نہیں جا رہا چونکہ اذن امام نہیں ہے، یا اس طریقے سے کہتے ہیں کہ کربلا جانے کے لیے اذن سید الشہداء ضروری ہے، شاید اس عنوان سے کہتے ہوں گے، چونکہ امام نے وہی جو خطبہ شکشکیہ کا جملہ، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا جب تک امام کی اس کی اوپر جب اذن امام نہ ہو۔ تو میں اس طریقے سے اس کی توجیح کر دیتا ہوں، چونکہ ظاہر ہے کربلا میں ہر قسم کے لوگ آتے ہوں گے، لیکن جو امام جن کو بلاتا ہے اور ان کو رحمت کی نگاہ سے بلاتا ہے تو شاید وہ ان چیزوں کی تفسیر ہو، اور یہ واقعاً ایسی ہے۔ اور ہمارے پاس تو روایات موجود ہے جو ائمہ اطہار علیہم السلام ہے، وہ اپنے قبور حالت میں جیسے عام حالت ہوتے اس طریقے سے حی ہے، زندہ ہے، اس طریقے سے بھی ہے روایات میں۔ بلکہ بعض یہ کتب مخالفین میں بھی ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، اور بہرحال بہت ساری بحث کی جا سکتی، لیکن حضرت امام رضا علیہ السلام جب تک ہمارے معزز مہمان تشریف نہیں لاتے، گفتگو کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری رکھیں گے۔ دیکھیں حضرت امام رضا علیہ السلام کے بے شمار مناظرات ہے، اور بے شمار آپ نے ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ مناظرے کیے۔ اس وجہ سے آپ کا لقب عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مشہور ہوا، آپ کو عالم کا لقب دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام رضا علیہ السلام جس دور میں، اور خود عباسی حکمرانوں میں سے جو مأمون لعنت اللہ علیہ تھے، یہ شاطر تھا۔ اس کی والدہ جو ہے وہ عجم تھی، اور باپ جو ہے وہ ہارون و نارشید لعنت اللہ علیہ۔ تو یہ چونکہ عجم خاتون سے، اس کے بطن سے پیدا ہوا تھا، تو علم دوست تھا، کہ جو دوسرے لوگ تھے، اب جسارت نہ ہو جائے، ہر قوم میں پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اس زمانے میں جو عرب تھے وہ اس قدر زیادہ دقت نہیں کرتے تھے، یعنی زندگی عیش اور عشرت میں گزارتے تھے، تو ان کی کوئی زیادہ دقت نہیں تھی۔ جو عجم تھے وہ محنتی تھے، آج بھی ہے تقریباً
دیتے ہیں. بہرحال کسی نہ کسی حد تک آج بھی یہ باتیں جو ہے وہ ثابت ہے. تو یہ علم دوست تھا، لیکن یہ چونکہ شاطر بھی بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ شاطر تھا. اور امام صلوات اللہ علیہ کو مختلف لوگوں کے ساتھ آمنے سامنے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ خاندان جو ہے اس کو پتہ تھا کہ یہ خاندان جو ہے وہ علم اور بلکہ علم حصولی اور علم الہی کے عنوان سے یہ معروف ہے. کوشش اس کی یہ ہوتی تھی کہ کوئی ایسا سلسلہ رکھا جائے کہ ہزارات اہل البیت میں سے سامن الحجج علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک کہیں کسی سوال کا جواب نہ آئے، اور ہم یہ کہہ سکے کہ یہ بھی ہماری طرح ہی ہے. جیسے ہم بعض مسائل سے جاہل ہوتے ہیں، نعوذ باللہ اہل البیت علیہ السلام کے جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہے وہ بھی بعض سوالات کے ان کو بھی جوابات نہیں آتے. کوشش اس کی یہ تھی. منافق تھا، شاطر اور منافق. اسی وجہ سے بہت سارے علماء کو یہ دعوت کرتا تھا. علماء یہود جو شاطر علماء تھے اور پڑھے لکھے علماء تھے، علماء مسیح، اور اس کے علاوہ حتیٰ بعض مناظرات علماء مجوس اور دیگر سے بھی حضرت نے مناظرے کیے ہیں. اور بعض اس میں لوگ بھی تھے کہ جو خدا ناباور قسم کے لوگ تھے، یعنی وہ اللہ کے اوپر اعتماد اور عقیدہ نہیں رہتے، جس کو حالیہ دور میں ان لوگوں کو کمیونسٹ یا اور بھی اصطلاحات اس کے ہو سکتے ہیں کہ جو صرف اور صرف یعنی اللہ کے اوپر اعتماد نہیں رکھتے، بلکہ وہ جو بینک وہ والا جو سلسلہ ہے کہ انفجار ہو گیا تھا، اور اسی قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ہماری خلقت ایسی ہوئی ہے جیسے فجایتاً اچانک، فجعن ہماری جو ہے وہ خلقت ہو گئی. خلقت نہیں بلکہ ایسی دنیا میں آئے، بس خلقت کسی نے نہیں کہ ایسی آ گئی. نعوذ باللہ من ذالک. تو بہت سارے مناظرات حضرت کے اس باب میں موجود ہے. اور ماشاءاللہ ایک مناظرہ مختلف مکاتب کے علماء کے ساتھ جو مناظرے ہوئے ہیں، تاکہ ایک مناظرہ جو ہے وہ اس عنوان سے تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کے بہت سارے مناظرات میں سے جو مناظرہ مجوسی عالم کے ساتھ ہوا تھا، اس نے سوال کیا کہ ہمارا جو پیغمبر ہے وہ زرتشت ہے، ہم باقی پیغمبروں کو نہیں مانتے. اس کے یہ ادعا اس نے کی. اور ظاہر ہے کہ زرتشت ایک نبی تھے، ہمارے پاس بھی ہے، لیکن اس سے کچھ اس کے آثار اس قدر زیادہ موجود نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کس عنوان سے آپ لوگوں کا یہ نبی ہے؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے ہمیں سیدھا رستہ بتا دیا، ان کے اقوال فرامین. تو حضرت نے فوراً مناظرانہ انداز میں جواب دیا، کہا کہ وہ انبیاء علیہم السلام جن کے اس قدر آثار اور کتب موجود ہے، ان کو چھوڑ کے پھر آپ اس کے پیچھے یعنی صرف اس کے پیچھے پڑ گئے. کہا یہی صرف ہے. تو وہ جو ہے آگے والا آدمی لاجواب ہو گیا. اچھا، ایک بحث جو ہے وہ روایت کے عنوان سے جو احادیث موضوعی ہے، احادیث موضوع بلکہ مفصل روایات، بعض میں تو یہاں تک ہے کہ بہت سارے روایات حضرت امام رضا علیہ السلام سے ہزاروں کی تعداد میں. لیکن بہرحال بعد از ان ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے جس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، چونکہ آپ کے بڑے بڑے خطبات موجود ہیں، سب سے زیادہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے خیال میں اس کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ روایات موجود ہیں. اور آپ کے کچھ روایات ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے جو موضوعی روایات ہیں، در و دیوار پہ لکھ دیتے ہیں. اور آج کے اس دور میں جو ایک واقعاً میں عرض کروں گا کہ یہ ہمیں اس چیز کے اوپر زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ بعض ممالک میں ان چھوٹے چھوٹے موضوعی روایات کو جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ہیں یا رسالت مآب، دیگر شخصیات کے ساتھ ان روایات کو نسبت دی جاتی ہے، حالانکہ یہ ان کی نہیں ہوتی ہے، ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات ہیں. حضرت امام رضا علیہ السلام سے چھوٹے روایات بہت زیادہ ہے، اور
اقوال زرین بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یقیناً یہ الہی کلمات ہیں۔ فرمایا امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اقوال حکمت اور دانائی، یعنی اقوال حکمت جو ہے وہ دانائی کا خزانہ ہے۔ جو حکمت کے اقوال ہوتے ہیں یہ دانائی کے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہے اور جہالت اس کے دشمن۔ جو سب سے بڑا دوست ہے، تعلیمات رضاوی میں امام رضا علیہ السلام کی تعلیمات میں فرمایا آپ کا سب سے بڑا دوست آپ کی عقل ہے۔ آج کل کے دور میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعا کی ہو اور کہ اللہ ہمیں عقل دے، نہیں کی۔ ہم ہر چیز کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن عقل کے لیے دعا نہیں کرتے، حالانکہ عقل جو ہے وہ سب سے بڑا، اور اصول کافی کی جو ابتدائی باب ہے وہ بھی علم و جہل کے بارے میں وہ ہے، تو بہت اہمیت ہے۔ فرمایا سب سے بڑا دوست انسان کی عقل ہے، اور سب سے بڑا دشمن انسان کی جہالت، کسی چیز سے انسان جاہل ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انسان جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے علم میں نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اکثر آپ ان کی کتابوں میں، جیسے یہ کمیونسٹ حضرات ہیں، ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے نا، یہ ایک دلیل لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے پس وہ نہیں۔ حالانکہ جو چیز آپ کو دکھتی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہے، اتنی واضح سی بات ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں کہ بہت ساری چیزوں کو انسان نہیں دیکھتا تو پھر ختم ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ تو جہل اس قدر خطرناک ہے کہ انسان جہل کی وجہ سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک شخص آیا یہاں کربلا معلیٰ میں، اس نے مجھ سے سوال کیا، شیعہ نہیں تھا، غیر شیعہ تھا۔ اس نے سوال کیا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم یہاں پر زیارت کے لیے تو آئے ہیں لیکن ہمیں کہاں سے پتہ لگے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے ہماری زیارت قبول کی ہو یا ہمیں ہماری بات کو سنتے بھی ہو۔ اس نے جواب دیا، میں نے ان کو بڑا واضح سا جواب دیا جو ہمارے اکثر علماء بزرگ دیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے جب نماز پڑھتے ہیں کہاں؟ میں نے کہا آپ کو کہاں سے پتہ ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ آپ کی آواز بھی سن رہے ہیں؟ گھبرا گیا، چپ ہو گیا۔ میں نے کہا یہی ہے۔ ماشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ کچھ زیادہ ہوا، اور آج کی ہماری نہایت ہی معزز مہمان سرزمین سندھ سے خواہر اسکالر طاہرہ بطول صاحبہ نواب شاہ سندھ سے ہمارے ساتھ محو گفتگو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ انشاءاللہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اگر آپ چونکہ گفتگو کا سلسلہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے عنوان سے ہیں تو اگر آپ اجازت فرمائیں تو سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ جی موبائل کو آپ چھوڑ دیجئے، موبائل کی ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو ہاتھ کو ہٹا دیجئے، ٹھیک ہے، موبائل اپنی جگہ پہ، چونکہ لائیو پروگرام ہے پھر مناسب نہیں رہے گا۔ میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ پہلا سوال، چونکہ سوالات کافی سارے، امام رضا علیہ السلام کی جائے مدفن جہاں آپ مدفون ہوئے ہیں اس حوالے سے وضاحت فرما دیجئے۔ جی امام علی رضا علیہ السلام ایران کے شہر مشہد مقدس ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں پہ ماشاءاللہ۔ سوال اس عنوان سے بھی ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی جو زیارت ہے، جو بڑی فضیلت ہے، اس کے ثواب اور اجر و ثواب کے عنوان سے آپ کیا وضاحت فرمانا چاہیں گے؟ جی بالکل، مولا کی زیارت کا ثواب
جی جی غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے، اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگر رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو ضرور جو ہے ہماری سسٹر سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ جی تو امام رضا علیہ السلام کے تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور خدمت میں عرض کریں کہ جی غالباً رابطہ کا جی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کے عنوان سے آپ گفتگو فرما رہی تھی، بسم اللہ۔ آغاز جیسے کہ مولا کی زیارت کا ثواب جیسے کہ امام سے روایت مطابق ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک سوال میں اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام جو زائرین امام رضا علیہ السلام ہے، روایت میں ظاہر ہے کہ ثواب تو ذکر ہے، لیکن امام نے کچھ جگہوں پر جو ہے وہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو میرے زائرین ہیں میں فلاں جگہوں پر ان کی مدد کروں گا، تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ وضاحت فرمانا چاہیں گے؟ جی بالکل جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی کلیئر ہے، جی بسم اللہ۔ جی امام رضا علیہ السلام نے جو زائرین ہے ان کے لیے جو وعدہ کیا ہے امام نے، اس حوالے سے آپ وضاحت کر دیجئے۔ جی بالکل، ایسے کہ السلام نے فرمایا جیسے کہ جو میرے جی مدد جی ماشاءاللہ، میں ایک سوال اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر ایک انسان ہے جو مالی استطاعت کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا تو اس حوالے سے کیا حکم ہے، یہ بھی آپ اس پر بھی وضاحت کر دیجئے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی کلیئر ہے، بسم اللہ۔ جی جو احکام جو لوگ حج پہ نہیں جا سکتے اقتصادی مشکل کی وجہ سے، اس کا کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ جی اس کا حکم ہے کہ جیسے رضا علیہ السلام کا زیارت نہیں کر، ہلو جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی کلیئر ہے، آپ بولتے رہیے، بسم اللہ۔ اچھا ایک سوال میں یہ کروں کہ زیارت کے وقت کون سی نماز پڑھنی چاہیے؟ جی نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے، چونکہ آواز زیادہ کلیئر نہیں، انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ نہایت ہی شکر گزار ہے، آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ نہایت ہی چونکہ نیٹ جو ہے وہ زیادہ جب مناسب نہیں رہے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بات جو ہے وہ واضح نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ کسی اور وقت سسٹر کے خدمت میں رہیں گے۔ سلامت رہیں آپ، دعاؤں میں یاد فرمائیے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے عنوان سے، اور جہاں وہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ تھا اور اس کا شاید جواب آپ لوگوں نے نہیں سنا۔ سوال یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے جو زائرین ہیں جو حضرت کی زیارت کرتے ہیں ان کے ساتھ روایت میں وعدہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو بھی زائرین سے حضرت امام رضا علیہ السلام ہے ان میں سے وہ لوگ
حضرت نے فرمایا کہ ایک تو میں آپ لوگوں کے پاس جب آپ جان دے رہے ہوں گے تو اس وقت میں حاضر ہوں گا. دوسرا وعدہ جو ہے وہ قبر کا، اور تیسرا وعدہ پہلا وعدہ جو ہے وہ قبر میں، اور اس کے بعد جو ہے پل صراط، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاں پر روز قیامت یعنی جزا کا وقت ہوگا. تو اس حوالے سے بھی روایات کا ایک سلسلہ ہے، اور یقیناً اجر و ثواب ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا. تو جہاں تک فرمودات ہے حضرت کے، فرمایا کہ سب سے افضل انسان وہ ہے جو عقل کی بات ہے، یعنی انسان جو ہے جو اپنے آپ کو گناہ سے آلودہ نہیں کرتا. سب سے افضل انسان وہ انسان کہ جو اپنے آپ کو گناہ سے آلودہ نہیں کرتا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے فائدہ اٹھایا، سودمند ہو گیا. سیدہ امبرین فاطمہ صاحبہ خیرپور میرٹھ سے اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. جی بسم اللہ. اس وقت آپ کی آواز کربلا مولا میں گونج رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ مولا کی خدمت میں سلام کریں اور کوئی دعا بھی کرنا چاہے. بسم اللہ. جی سسٹر آپ سلام کریں مولا کی خدمت میں. بسم اللہ. حسین و اولاد حسین و اصحاب علیہ محمد. جی اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. جی جی مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا مستجاب فرمائے. اور آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمارے نمبر کو بھی دیگر مومنین کے ساتھ شیئر کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکے. شکریہ آپ کا. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. سلامت رہے. جی ضرور انشاءاللہ. مولا آپ کی بخت کشائی فرمائے اور آپ کو نیک ہم سفر نصیب فرمائے، نیک ہم سر. سلامت رہے آپ، مولا کے الزامان میں رہے. شکریہ. جی ماشاءاللہ. میں ایک اس عنوان سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے زائرین کرام مشہد مقدس گئے ہیں اور وہاں پر حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے. مولا کا حرم جو بادشاہی ہے حضرت رضا صلوات اللہ علیہ، اور یہ بھی آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو ظاہری جاہ و جلال اور شان و شوکت ہے یہ بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہے. ایسی امیری ہے، ایسا دربار ہے میرے مولا کا کہ ہر خاص و عام جب وہاں پر جاتا ہے تو وہ دھنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، چونکہ وہ جو شان اور شوکت ہے وہ کہیں اور پر انسان نہیں دیکھتا. آپ بڑے بڑی جگہوں پہ جائیں، آپ ایسے ایسے شہروں میں آپ جائیں جہاں ترقی یافتہ ترین شہروں میں آپ جائیں، لیکن ایسا دربار جو میرے مولا کا دربار ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا مشہد مقدس میں. اور آداب زیارت میں انسان جب جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہر امام کی طرح آپ اذن دخول پڑھتے ہیں، اور اذن دخول بھی اس نیت سے پڑھا کرے کہ جس ہستی کے پاس ہم جا رہے ہیں ہم اسے اجازت طلب کر رہے ہیں. اب یہی سے اندازہ ہو جائے گا نا، جب انسان کسی جگہ پہ جا رہا ہے ہم وہاں پہ اجازت طلب کر رہا ہے تو اس کا کم از کم عقیدہ تو یہ ہے نا کہ جو ہستی ہے وہ ہماری آواز سنتے ہیں اور یسمعون کلامی و یردون سلامی، ہمارے کلام کو سنتے ہیں اور ہمارا جواب بھی دیتے ہیں. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اور وہاں پر جب آپ جاتے ہیں حضرت رضا صلوات اللہ علیہ اور پھر وہاں پر زیارت
اور ज़ियारत के बाद नमाज। और एक चीज़ जो उलमाए किराम ने लिखी है वो बहुत अजीब है, अगर कहीं आपका जाना हुआ तो बंदे हकीर के लिए भी दुआ फरमाइए। कहा कि जो शख्स सबसे पहले हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाए, अगर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो आपकी जद्दा का अगर कोई वास्ता दें और दुआ करे तो वो दुआ रद्द नहीं होती, जो फर्स्ट टाइम। और मैं अपनी बात बहरहाल नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि रियाकारी के ज़ुमरे में आ जाए, लेकिन वाक़ई ये मुजर्रब है। और जो शख्स भी वहाँ पर पहली दफ़ा जाए और हज़रत ज़हरा मखदूम कौनैन सलावतुल्लाह अलैह की का वास्ता दे दे तो दुआएं कबूल होती है। मरियम मुज्तबा साहिबा लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त कॉल पे हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर, इस वक्त आपकी आवाज़ माशाल्लाह करबला मोहल्ला में है और मैं चाहता हूँ कि चूँकि आयाम आमद हज़रत रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि है और बहरहाल एक वास्ता हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम आपके जद है, सलाम पेश कीजिए मौला की खिदमत में, और अगर कोई दुआ भी करना चाहे बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल रसूलीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल सहरा सय्यदतुल निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा जल्ल वलीकल फरज इल्तिमास दुआ। मोहताज दुआ, मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला मुस्तजाब फरमाए। और आपसे गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके दीगर मोमिनीन के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे नंबर को, ताकि मज़ीद मोमिनीन भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा सके। सलामत रहें आप, मौला के इज़ामान में रहें, शुक्रगुज़ार हैं। जी, बारान रहमत का सिलसिला करबला मोहल्ला में जारी व सारी है और माशाल्लाह इस साल बारान रहमत का एक मुकम्मल सिलसिला जारी रहा, यानी हर 1-2 दिन के बाद बारिश का सिलसिला। और एक रिवायत का मैं हवाला देता हूँ कि ये दर हकीकत मैं मज़मून अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा दिक्कत में नहीं जाना चाहता। ये जो आसमान में गरज और बर्क़ और ये चमक है, फरमाए ये मौला हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जलाल है कि जो इस उन्वान से आज भी इस तरीके से जो बिजली गरजती है, तो ये जलाल है मेरे मौला का। और बेशक ऐसी है, ये भी एक इमामत की एक जौहर है, इमामत का करिश्मा है। मुसर्रत रज़ा साहिबा इस्लामाबाद से हमारी नेक्स्ट कॉलर है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इस वक्त आपकी आवाज़ शहर मुक़द्दस करबला में है और रिवायत में वारिद है कि जब बारिश होती है तो दुआएं कबूल होती है और बारान रहमत का सिलसिला करबला में है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मौला हुसैन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें, कोई दुआ भी करना चाहे बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह, ज़रूर, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल रसूल, अस्सलामु अलैकुम इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुल निसाइल आलमीन। मेरे मौला करीम करबला सुल्तान करबला, मेरे मौला बहुत बड़ा करम नवाजी आपकी कि आपके हुजूर मुझे आज उस वक्त सलाम पेश करने का मौका मिला जब बारान रहमत आपके पास बरस रही है। मेरे मौला मेरी खुसूसी ख्वाहिश और दुआ है कि मैं अपनी वालिदा को करबला की ज़ियारत कराना चाहती हूँ। मेरे मौला आप उन्हें इल्म हाज़िरी अता फरमाएं और मुझे हिम्मत अता फरमाएं कि मैं अपनी वालिदा को आपके पास लाए कि आपकी ज़ियारत करवा सकूँ। उसके अलावा मेरे मौला आपसे खुसूसी ये दुआ है कि पाकिस्तान में अमन हो, दुनिया में अमन हो। मेरे मौला मेरे बच्चों की मार्फत में इज़ाफ़ा अता फरमाएं, मेरे सब बच्चों को मुझ समेत मेरे मौला बार बार अपने हरम में इज़्ने हाज़िरी अता फरमाएं और खुसूसी तौर पर मेरे मौला अर्बईन पे फिर दोबारा सादिक़ आसी तक मुझे हो मेरे मौला। और मेरे मौला दिन चल रहे हैं खुसूसी तौर पे ज़हूर पर नूर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के, तो सिलसिले में इंशाअल्लाह मेरे मौला के हुज़ूर
میں ایک چھوٹی سی منقبت پیش کرنا چاہوں گی. کسی پہ ایسا خدا کا کرم نہیں دیکھا, کسی پہ ایسا خدا کا کرم نہیں دیکھا, رضا سے بڑھ کے کوئی محترم نہیں دیکھا, رضا سے بڑھ کے کوئی محترم نہیں دیکھا. اسی لیے اسے کہتے ہیں مشہد عشاق, اسی لیے اسے کہتے ہیں مشہد عشاق. کسی بھی وقت خالی حرم نہیں دیکھا. میرے لاکھوں درود و سلام میرے مولا امام رضا پر. اور آقا جی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی اور امام حسین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی تمام نشریات جن کی وجہ سے ہم اپنے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ. مولا آپ کے چینل کو ترقیاں دے, آپ کو سلامت رکھے. خصوصی التماس سے دعا, محتاج دعا مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے اور جو بھی آپ کے حاجات ہیں مولا مستجاب فرمائے انشاءاللہ. اور دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شرکت فرما سکے. شکر گزار ہے, مولا آپ کو اپنے امان میں رکھے, سلامت رہے. خدا حافظ. خدا حافظ. باران رحمت کے عنوان سے ایک روایت ہے, بہار کی روایت ہے, اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ ثلاثۃ اوقات لا يحجب فيها الدعاء من اللہ. فرمایا کہ 3 اوقات پر اللہ سے دعا مخفی نہیں ہوتی. مخفی سے مراد یعنی اللہ دعا کو رد نہیں فرماتا. فرمایا کہ فی اثر المکتوبہ, اولاً یہ کہ مکتوبہ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی فرض ادا کیا جائے, جب کوئی فرض ادا کی جائے. اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ بعض روایات میں اس طریقے سے جب کسی کی شادی ہو جاتی ہے نا تو اس وقت بھی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. وعند نزول المطر, اور جب بارش ہوتی ہے. زینب علی صاحبہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ, اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے, اور روایت میں موجود ہے کہ اللہ جب بارش ہوتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہے. اس وقت کربلا معلیٰ میں باران رحمت کا نزول ہے. سلام عرض کرے اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ فرمائے. الہی آمین. الہی مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے, اور آپ لوگوں کے اللہ نصیب اچھے کرے, اور جو بھی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں مولا مستجاب فرمائے. سلامت رہیں آپ لوگ, مولا کے حفظ و امان میں رہیں. شکریہ. فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ 3 اوقات پر دعائیں قبول ہوتی ہے, اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی فریضے کو انجام دیا جائے, اور جب بارش ہو یعنی نزول باران رحمت, اور پھر فرمایا کہ وَظُہُورِ آیَةٍ مُعْجِزَةٍ لِلَّهِ فِي أَرْضِهِ, یعنی جب کوئی معجزہ ہو جائے اس وقت بھی دعا ہوتی ہے. بعض دیکھتے ہیں نا, میں جی نجم الحسن بھٹی صاحب ملتان سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھٹی صاحب, آپ کی آواز اس وقت کربلا معلیٰ کی فضاؤں میں ہے, اور میں چاہتا ہوں چونکہ بارش بھی ہو رہی ہے اور بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے, اور دوسری طرف کربلا کی سرزمین ہے. سلام عرض کرے مولا کی خدمت میں, اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ فرمائیں. جی بٹی صاحب, میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا بین الحرم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد. مولا مستلق صاحب بین الحرمین میں جو بھی شوطان مسلط کے اور بران رحمت بھی ہو رہی ہے بحق محمد آل محمد کے صدق. میرے جو مرحومین ہیں وہ پاک پاک تم سب کو
जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और मुझे सेहत कामला मौला अता फरमाए और मेरे भाई इर्तजा हसन, मेरे भतीजे अब्दुल्ला हसन, जैन हसन, इन सबको खुद अल्लाह ताला सेहत कामला अता फरमाए और इनको रिस्क में बरकत अता फरमाए और मेरे हमशीदगान भाभी जो भी मेरे हैं रिश्तेदार सबको अपना मौला सेहत कामला अता फरमाए और मैं मौला का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे सेहत कामला अता फरमाए और बरान रहमत हो रही है बहक मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके। मैं मौला से ये दरख्वास्त करूँगा कि बस मौला अपनी ज़ियारत करवा दे, जन्नत दिखा दे बहक मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके। और बस यही मौला से दरख्वास्त है कि बस आप हमें अपनी जन्नत दिखा दे मौला। हम बड़े बेताब हैं, बहुत ही बेताब है मौला, मुश्किल कुशा और बैनुल हरमैन के तमाम शोधा को मेरे और मेरे घर की तरफ से बहुत बहुत सलाम अकीदत और जनाब। सलामत रहें आप भट्टी साहब, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और आपके मुश्किलात को मौला आसान फरमाए और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला कबूल फरमाए, आपके रिस्क और ईमान में अल्लाह बरकत नसीब अता फरमाए। भाईजान जी भाईजान, एक आपकी बात काट रहा हूँ, वो एक मैंने आपको ना एक तस्वीर भी भेजी और कुछ मैसेज भी भेजे हैं, ये तो आप नशर कर दें भाई। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह जो भी मुखय्यर हजरात है ज़रूर इंशाल्लाह उनके साथ नशर करेंगे। मौला आपको सलामत रखे और अल्लाह आपकी मुश्किलात को हल फरमाए, इंशाल्लाह सलामत रहें आप। जी माशाल्लाह हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के उन्वान से हैं, लेकिन ज़ाहिर है बारान रहमत का ये सिलसिला जिसके आसारात इस वक्त आप देख रहे हैं शहर मुक़द्दस करबला में। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से एक बड़ी अजीब रिवायत है, कहते हैं कि जब बारिशें बंद होती है ना तो ये हाकिमों के जुल्म और झूठ बोलने की वजह से, यानी जब हाकिम जो है ना वो झूठ और फरेब देना शुरू कर दें। सैयदा सरवत ज़हरा साहिबा मुल्तान से हमारे साथ शरीके प्रोग्राम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहें। बहुत बारिश करबला में माशाअल्लाह जी, बिल्कुल परवरदिगार आलम से सबकी परवरदिगार मुराद पूरी करे, सलाम कबूल करे। अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका अली मुर्तज़ा, अस्सलाम अलैका फातिमा ज़हरा सैयद निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैका गरीब ग़ुरबा, अस्सलाम अलैका सुल्तान अरब वल अजम। या बीबी मासूमा को आपका महीना है, ये आपके दिन है, मेरी खास कर आपसे दुआ है मेरे भाई को सलामत रखने, भाई इमाम रज़ा के सबके में और आपको भी सलामत रखे परवरदिगार। अस्सलाम अलैकुम साहिब मेरे से असरबत ज़मान, अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम या मौला या आका या ईमान रहमत बरस रही है मौला, हमारी दुआएं कबूल करें, हम दरुस की फिर से ज़रूर करवाएं और मेरी जो और बीमार है सब आप बीमार के सबके कुल की बीमारियों जाती है मौला दरुस से सदा नसीब करें। और हमारा जो बच्चा मिलाद करवाता है इमाम रज़ा का इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाए मौला, तो मेरी पेरे संग जिंदगी से मेरे बेटे के अंदर अब्बास को तो मौला रज़ा का दुश्मन करवाता है। और शुक्र है परवरदिगार के रास्ते में इस काबिल समझा मेरे बच्चे को दे कि उनकी खुशियों में शरीक हो सके हर आदमी। और बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए इमाम रज़ा की देखने के दिन, बहुत सारी दुआएं इमाम 14 मासूम के हर एक की दुआ कबूल करे, बहुत बारिश में और आपको भी मौला सलामत रखे, आपको भी सेहत ज़िंदगी अता करें। इमाम सलाम के लिए बहुत दुआ कर दीजिएगा ज़रूर इंशाल्लाह के लिए, फर्ज के लिए, समीना के लिए, ज़ैनब के लिए, बहुत अली ज़हरा के लिए, गुल ज़हरा के लिए, हिदा के लिए बहुत दुआ कीजिए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे और जिन शख्सियात के आपने नाम लिए मौला इनको भी अपने ज़ामान में रखे और ख़ुसूसी तौर पे अल्लाह आपकी भी सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए आपको और ख़ुसूसन आपके बच्चों के लिए दुआ गो है मौला उनको भी अपने ज़ामान में रखे और हिम्मत दे मुझे मौला, हिम्मत दे बस मैं इलाही आमीन। और मौला
آپ کو جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. سلامت رہے, مولا کے امان میں رہے. اور آپ چونکہ ماشاءاللہ ہمارے ٹی وی کے معاون ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے نمبر کو بھی شیئر کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ مزید مومنین اس پروگرام میں شرکت کر سکیں. شکریہ آپ کا, سلامت رہے. مجھے آپ لنک بھیج دیں گے, اس کا لنک بھیج دیں مجھے آپ. جی ضرور انشاءاللہ, ضرور انشاءاللہ. سلامت رہیں آپ, شکر گزار ہیں. امان میں رہیے. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور آج خصوصی پروگرام رہا کہ ماشاءاللہ یہ سلسلہ بارش کا بھی شروع ہوا اور ساتھ ساتھ میں مومنین کرام نے بہرحال جو کالز کیے اور جو محبتیں اور حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار عقیدت, یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک مومن کے اندر ہی یہی صفات آ سکتے ہیں, باقی یہ کسی عام انسان کا کام تو نہیں ہے. اور میں عرض کروں کہ باران رحمت یقیناً بڑی فضیلت ہے, اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہو ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں. فرمایا کہ اکثر دعا تعجیل الفرج, یعنی زیادہ سے زیادہ دعا کرو تعجیل فرج کے لیے, یعنی جو حضرت کا ظہور ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں. اور فرمایا دوسرا جملہ اس کا بڑا عجیب ہے, چونکہ اسی سے ہی آپ کے جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں گے. یعنی آپ غور کریں کہ اگر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائے تو اسی سے ہی تمام مومنین کے مشکلات حل ہو سکتے ہیں. یعنی اس وقت اگر آپ جس مشکل میں بھی ہے, دنیا میں بہت سارے مشاکل ہیں, آپ جس مشکل میں بھی گرفتار ہے, اس کا حل میرے مولا کا ظہور ہے. یعنی اگر امام جو ہے وہ ظہور فرمائے تو اس سے جو ہے وہ مشکلات ہمارے حل ہو جائیں گے. جو جہاں جس مشکل میں بھی گرفتار ہے, اور مشکلات کے اوپر صبر کرنا چاہیے مومن کا یہ ہے, اور ظہور کے لیے دعا کرنا چاہیے صبر کے ساتھ. فرمایا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت ہے, فرمایا کس قدر بہتر ہے کہ صبر کے ساتھ امام کے ظہور کے لیے دعا کی جائے, صبر کے ساتھ. یعنی بے صبری نہ کرے, جیسے آپ بعض دیکھتے ہیں نا, بعض لوگ بہت زیادہ شور شرابہ ڈال دیتے ہیں, نہیں, اس سے منع فرمایا گیا ہے, بلکہ کہا صبر کے ساتھ, اپنے آنسوؤں کے ساتھ. اس عنوان سے زہیب جعفر صاحب کراچی سے نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. اس وقت آپ مولا علی علیہ السلام مدد, اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ کی فضاؤں میں ہے. سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. بارش بھی ہو رہی ہے کربلا میں اور یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں. بسم اللہ فرمائیں آپ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین, السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکہ یا حضرت ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین, السلام علیکہ یا شہداء کربلا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سر دعا کروا. جی ضرور, انشاءاللہ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے, اور خصوصی طور پہ آپ کے جاب کے لیے دعا گو ہے. مولا آپ کے مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کے مشکلات کو اللہ حل فرمائے, اور آپ کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے, کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو بھی آپ کی مشکلات ہیں مولا آسانی فرمائے. سلامت رہے, مولا کے حفظ و امان میں رہیے, اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے پروگرام کے لنک کو اور نمبر کو بھی شیئر کرتے رہیے. شکر گزار ہے. سلامت رہے آپ. شکریہ. جی سلامت رہے, خدا حافظ. جی ماشاءاللہ بارش کا یہ سلسلہ جاری ہے, اور مومنین ساتھ ساتھ کالز بھی کر رہے ہیں اور دعائیں بھی طلب کر رہے ہیں. بہرحال خوشائن بات ہے کہ انسان یہ سارے کے سارے مواقع آپ کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ٹی وی فراہم کر رہا ہے, اور یقیناً جو بھی آپ کے پاس چانس ہوتے ہیں اور کربلا سے
وابستہ کوئی بھی چیز ہے تو آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی خدمات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسپیشل مومنٹ ہو اس اسپیشل مومنٹ کو آپ کے گھروں تک پہنچانے میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کا ایک اہم کردار ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کی آپ شہادت بھی دیں گے۔ تو مخصوصاً ہمارے وہ ناظرین جو سالہا امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے وابستہ ہے، تو یہ ماشاءاللہ آپ مومنین کے تعاون سے ہی ممکن ہو سکا، چونکہ ظاہر ہے کہ اس دور میں اگر اتحاد نہ ہو تو یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہوتی۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے مومنین کرام آپ جو ہے وہ توسل کا سلسلہ بھی جاری رکھیے، اور انشاءاللہ جہاں تک آپ کر سکتے ہیں ضرور و ضرور پروگرام میں آپ کال کریں اور اپنے جو آپ سے ہو سکتا ہے مالی تعاون بھی ساتھ میں جو ہے وہ کرتے رہیے۔ جو بھی آپ کے عطیات ہے، آپ کے صدقات ہے، آپ کے نذرات ہے، آپ کے وجوہات شرعیہ ہے، اور جو چیزیں بھی ہے اس کو بھی آپ جو ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی میں بطور عطیہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور یقیناً اس میں یہی ہے کہ جو چیز آپ نے، جو پیسہ اور جو مال اور دولت آپ نے اہل البیت علیہم السلام کے راہ میں خرچ کر دیا، یقیناً اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ بلکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے روایت میں ہے کہ جو سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کرے اللہ اس کو، بعض روایت میں 70 گنا ہے، بعض روایت میں 40 گنا ہے، اس کو اس قدر مل جاتا ہے، اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو شخص بھی اس خط میں، خط حسینی میں جو شخص خرچ کرے اس کو اس کا اجر عظیم ملتا ہے، اور اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ یقیناً حضرت سید شہداء علیہ السلام اور اہل البیت علیہ السلام یقیناً جس طریقے سے باقاعدگی سے روایات میں ہے کہ جو چیز آپ خرچ کرتے ہیں اس کو آپ کو دیا جاتا ہے، تو روایات یقیناً صحیح ہے اور اس میں شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اس کو جدیت کے ساتھ لیں اور اس کو جو ہے جدیت کے ساتھ اس پر عمل کریں، اور یقیناً سید شہداء علیہ السلام آپ کی دنیا اور آخرت کے مسائل کو انشاءاللہ العزیز حل فرمائیں گے۔ تو یہ سلسلہ بہرحال امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے آپ کے لیے جاری و ساری ہے انشاءاللہ العزیز۔ کل بھی بشرط حیات مہمانوں کے ساتھ، جدید مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے، اور چونکہ کل کی شب جو ہے وہ شب آمد حضرت امام رضا علیہ السلام ہے، خصوصی شب ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز اچھے مطالب کے ساتھ اور بہتری کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کو یہاں سے مبارکباد دیں گے، اور آپ بھی پروگرام میں شرکت فرمائیے تاکہ انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام مزید بھی کامیاب سے کامیاب تر ہوتا جائے، انشاءاللہ ہو جائے۔ بہرحال ہم سب کی جہاں تک مشکلات ہے، جہاں تک ہماری صعوبتیں ہیں، اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اولاً تو ہے دنیا، جب دنیا ہے تو دنیا میں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا بھی ہو اور کوئی مشکل بھی نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ بلکہ جن کے اوپر مشکل نہ ہو ان کے اوپر تعجب ہے کہ کیوں مشکل نہیں ہے، چونکہ آپ جس عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ عالم مشکلات کا عالم ہے، اور دوسری طرف ہم زمانے غیب کبرا میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہمارے وقت کے امام اس وقت پردہ غیبت میں ہیں، اور ہر کس و ناقص کی حضرت سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اما کچھ خاص لوگوں کے ملاقات ہوتی ہوں گی، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں کسی کو، بلکہ حکم ہی نہیں ہے کہ وہ بتا سکے، اور وہ ایک اسرار ہے اور ایک راز ہے اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے۔ تو جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ یقیناً مشکل دور ہے، ایک طرف سے جس مقام پر ہے، دوسری طرف جس زمان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے ظہور کے لیے دعا کریں۔ حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت ہمارے مشکلات یقیناً حل ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف دعا کرتے جائیں اور باقی جو ہے وہ کچھ بھی نہ کریں، بلکہ ہم نے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ خود اپنی آمادگی بھی کرنی ہے، اور دین حقیقی جو حقیقی دین ہے اس کے پیش رفت کے لیے بھی کوشش کرنی ہے،
اور ہر قسم کے اقدام بھی کرنے ہیں اور اپنے خدمات بھی ہم نے انجام دینے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صبر کے ساتھ، جیسے میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کا قول آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ صبر کے ساتھ انسان جو ہے وہ دعا کرے۔ اور آخر میں پروگرام کا ٹائم بھی چونکہ انتہا پر ہے، اور آئے سب مومنین آپس میں مل کے ہم دعا کرتے ہیں حجت خدا کے ظہور کے لیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے۔ ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔